اس کی ایک بنیادی وجہ کوئی پاکستان انڈیا کا ایشو نہیں ہے. بھارت بلوچستان میں انٹرفیئر کر رہا ہے. ٹرمپ صاحب بہت ہی اچھے ہو گئے پاکستان کے ساتھ. سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. السلام علیکم ویورز، آزاد ڈیجیٹل سے میں ہوں نوشین طارق. مودی سرکار نے جو ہے ایک بار پھر پہلگام کی طرح کا جو ہے وہ راجستھان میں ایک بیان دیا، وہی پاکستان کے خلاف فرضہ سرائی اور وہی پانی کی دھمکی اور وہی معیشت ڈبونے کی ہماری دھمکیاں انہوں نے دی ہیں. اس پر ایک رائے یہ بھی ہے کہ بھارت پھر اپنی ہزیمت مٹانے کے لیے کوئی مس ایڈونچر کر سکتا ہے. لیکن بھارت کو پہلے جو کچھ بھگتنا پڑا اور جو اس کو سفارتی سطح پر بھی ہزیمت ہوئی، اس کے بعد کیا وہ کوئی ایڈونچر کرے گا یا نہیں، اس پر بھی بات کریں گے. اور کچھ انٹرنل معاملات ہیں کہ ہم اپنے سیاسی معاملات کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے. اس کے لیے میں موجود ہوں گی سینئر صحافی و تجزیہ کار ثنا مرزا صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہے ثنا؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر. اچھا جناب، مودی سرکار تو کسی طور پہ رک نہیں رہے. حالانکہ جے شنکر کل کہہ رہے تھے کہ نا انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. پہلے وہ کہتے تھے نا کہ ٹرمپ کون ہوتے ہیں جی، ٹرمپ کی ٹویٹ، اور ٹرمپ تو آپ کو پتہ ہے آپ ہر جگہ جگہ کریڈٹ لے رہے ہیں، میں نے بالکل درینہ مسئلہ حل کروا دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا. تو ایک طرف تو انہوں نے مان لیا جی دونوں ملکوں کی رضامندی سے ہوئی اور امریکہ نے رول پلے کیا. نریندر مودی راجستھان میں انہوں نے کل جو خطاب کیا اور انہوں نے ایک بار پھر جو ہے کہا کہ پاکستانی فوج اور ان کی معیشت کو قیمت چکانا پڑے گی. کیسے دیکھتی ہیں اس کو آپ؟ اچھا، میرا خیال ہے کہ مودی صاحب جب سے یہ پورا فیز گزرا ہے تو ایک تو یہ کہ ہمیں یہ پہلے ان کی پکچر اگر سمجھیں تو ان کے اوپر نا ایک تو پریشر بہت ہے. پہلے تو آر ایس ایس کے اندر ان کی کوئی بہت اچھی فالوئنگ نہیں تھی اس پورے سینیریو سے پہلے، لیکن جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد آر ایس ایس کے علاوہ اب کانگریس اور اپوزیشن کی باقی پارٹیز جو ان کا ایک یہ کہنا چاہیے کہ جو ایک سول سوسائٹی ہے وہ بھی مطلب ہر جگہ سے ان کے خلاف ریزسٹنس بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ کوئی پاکستان انڈیا کا ایشو نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پچھلے تمام جو ان کا رولنگ ایک فیز رہا ہے اس میں جو کچھ وہ مسلمانوں کے ساتھ، اقلیتوں کے ساتھ جو ان کا رویہ رہا، اس پہ پہلے ہی ان کے خلاف ہیٹریٹ بہت زیادہ تھا. یہ ایک جواز مل گیا ان تمام لوگوں کو، ان تمام گروپس کو جو کہ پہلے ہی ان کو ناپسند کرتے تھے. تو میرا خیال یہ کہ ایک تو ان کا یہ بیک فٹ پہ بہت چلے گئے. کچھ لوگوں کی یہ بھی اسپیکولیشن ہے کہ شاید اب وہ چند ماہ ہی رہ سکیں گے، ان کو شاید آر ایس ایس کو ریموو کرنا پڑے، کسی اور کو لانا پڑے، کیونکہ اب وہ فیس آف انڈیا اس طریقے سے نہیں رہ پائیں گے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک پاکستان کے پیرائے میں وہ بات کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی ایک ہی چیز ہے جو اس کو میں سمجھتی ہوں کہ کمزور ہے، اور وہ ہے پاکستان کی اکانومی. اور جس طریقے سے آپ نے تقریر کا حوالہ دیا تو اس میں انہوں نے یہی کہا کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی معیشت. دیکھیے، پاکستان کی فوج کو تو آپ توڑ نہیں سکتے. ہم ٹھیک ہے چھٹی بڑی فوج ہیں، ہم آپ سے کم ہیں تعداد میں، نمبرز میں کم ہے، اکوپمنٹ ہمارے پاس کم ہے. کئی میں رپورٹس چلتی ہوئی سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی تھی، اس میں کمپیریزن تھا کہ بھارت کے پاس کتنا اکوپمنٹ موجود ہے، بحری، بری اور فضائی، اور پاکستان کے پاس تو ہر چیز میں پاکستان کم تھا، کم ہے. لیکن ہم اکوپمنٹ سے اگر جیتنا ہوتا تو شاید ہم کبھی یہ جنگ جیتتے نا. اور تیسری بڑی دفاعی بجٹ ہے ان کے پاس 75 بلین کا. بالکل، اور اس کو وہ مزید بھی بڑھانے والے ہیں. خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اس پہ وہ مزید بھی بڑھانے والے ہیں، اور مزید بھی اب وہ امریکہ اور باقی جگہوں سے سامان خریدنا چاہتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ نے صرف ہتھیاروں سے جنگ جیتنی ہوتی تو آپ جیت چکے ہوتے. ہتھیار کے علاوہ آپ کو نیت بھی چاہیے ہوتی ہے، آپ کو ایک کاز بھی چاہیے ہوتا ہے جو پاکستانی فوج میں موجود تھا. ہم نے اس پورے فیز میں یہ سب کچھ پاکستانی عوام میں بھی دیکھا. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ معیشت. اب معیشت ایک ایسی چیز ہے جو کہ فوج کے اختیار میں نہیں ہے، وہ ہمارے سیاستدانوں کے اختیار میں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے معیشت کے اوپر کبھی فوکس نہیں کیا. سب سے بڑا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آئی ایم ایف کی قسط نہیں آتی تو ہماری پوری اکانومی سیز ہو جاتی ہے، فریز پہ چلے جاتے ہیں. جب ایک قسط آتی ہے اس کے بعد ہمیں سانس ہماری بحال ہوتی ہے. میرا خیال یہ کہ پاکستان کے پاس ایک چھوٹا سا اسپیل ہے. یہ بھی اطلاعات ہیں کہ شاید بھارت دوبارہ کوئی ایسا مس ایڈونچر کر سکتا ہے جس میں بھارت شاید پورا اس پیج پر نہ ہو، لیکن اسپیسیفکلی مودی صاحب اپنی جو ایک ہزیمت ہے اس کو چھپانے کے لیے وہ چاہیں گے کہ وہ پاکستان کے اوپر اٹیک کریں یا کسی قسم کی اسٹرائک کی ایک سیریز کریں. لیکن اس پہ بھی اب یہ متضاد اطلاعات ہیں. لیکن یہ بھارت میں اس کے اوپر اسپیکولیشن ہو رہی ہے کہ شاید مودی صاحب اپنی ایک عزت بچانے کے لیے ایسا کوئی ایکشن لیں. لیکن اگر وہ لیں گے تو وہ محدود نہیں ہوگا، وہ لانگ ٹرم بیسس پہ ہو سکتا ہے. اور اگر وہ ہوتا ہے تو اس کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہوگا کہ بدلہ لینا ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ پاکستان کو انگیج کرنا ہے اور پاکستان کو جنگی ماحول کی طرف لے کے جانا ہے تاکہ پاکستان کی اکانومی سے فوکس ہٹ جائے. دیکھیں، یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس وقت جو اکانومی ٹریک پر آئی ہے اس میں سیاستدانوں کے ساتھ تھوڑا سا ہماری فوج نے، ہمارے آرمی چیف نے بھی کردار ادا کیا تھا. مختلف ممالک کے دوروں میں وہ انہوں نے ان کو اسسٹ کیا، انہوں نے کاؤنسلنگ کی، انہوں نے جو ریزرویشنز تھی ان کو دور
کیا. پھر کچھ ایسی شرائط تھیں جو کہ انٹرنیشنلی کمیونٹی کی تھیں کہ ہم ڈالرز کی اسمگلنگ نہیں روک پا رہے تھے, ہم دیگر ایسے کام جو تھے جو ہمارے بارڈرس پر ہو رہے تھے اس میں فوج نے اپنا کردار ادا کیا اور وہ امپلیمنٹ ہوئے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک تو اس سے ہماری جو ان کی انگیجمنٹ ہے اگر وہ محاذ پر ہو جائے گی تو وہ اکانومی سے توجہ ہٹ جائے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جو آپ کی جو ٹریڈ ہوتی ہے, آپ کے جو اگریمنٹس ہوتے ہیں, آپ کی جو انویسٹمنٹس ہوتی ہیں, جب کسی ملک میں جنگ لگ رہی ہوتی ہے یا جنگی ماحول ہوتا ہے تو وہاں پر کبھی بھی بیرونی کمپنیاں آ کے انویسٹمنٹ نہیں کرتی. تو وہ اس حساب سے پاکستان کو معاشی طور پر دبانے کی کوشش کریں گے, نقصان دینا چاہیں گے. ہاں, تو اس کے لیے پاکستان کو میرا خیال یہ ہے, سوری میرا آنسر تھوڑا لمبا ہو گیا, کہ پاکستان کو ایک اپنی 6 months کی 1 year کی ٹائم لائن رکھنی چاہیے اور اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ مرحلے بار ان ٹارگیٹس کو اچیو کرنا چاہیے. ہم بہت اچھے نہیں ہوں گے انڈیا کے سامنے اکانومی میں, لیکن ہمیں اس کرائسس سے نکلنا بہت ضروری ہے, ورنہ ہم obviously دعوے تو کریں گے لیکن پھر ہم سسٹین نہیں کر سکیں گے جب کرٹیکل سچویشن ہوگی. اچھا ثنا, ابھی ہم نے دیکھا کہ جو خزدار میں ہوا, جو اے پی ایس کی بس پہ معصوم بچیوں کی شہادت ہوئی, اور ہم ان کے ٹیلی ویژن چینلز بے شک وہ مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ کوئی سچ بولتے ہیں, اور بالکل بہت ہی من گھڑا, تو ان کا جھوٹ بھی بہت الگ ہی لیول کا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا ہم جواب دیں گے, بلوچستان میں جا کر دیں گے, اور ابھی جو پریس بریفنگ ہو بھی رہی تھی تو اس میں بھی یہ چیزیں سامنے آئی کہ اس کے پیچھے انڈیا ہے. تو جس طرح ہم نے جو ہے وہ بارڈرس پر, اور جس طریقے سے ہم نے فضا میں جو ہے وہ ان کو جواب دیا, اسی طریقے سے ہمیں جو ہے وہ بلوچستان کو بھی بچانا ہوگا, جو ان کی اب ہمیں پراکسیز کا تھا, اب وہ شروع تو ہو گیا ہے. تو اس پہ آپ کیا کہتی ہیں, اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ اچھا دیکھیں, یہ جو بریفنگ تھی نا, میں کہتی ہوں کہ کچھ چیزیں ہم بھی غلط کرتے ہیں اور ہمیں وہ ایکسیپٹ کر لینی چاہیے. اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہت اچھا کیا کہ انہوں نے ان تمام ثبوتوں کو سامنے رکھا. بلوچستان میں بچہ جانتا ہے, پورے پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ بلوچستان میں کتنی انوالومنٹ بھارت کی رہی ہے, افغانستان کے تھرو کتنی انوالومنٹ رہی ہے. سب کو پتہ جعفر ایکسپریس میں بھارت پیچھے تھا, یہ جو خزدار کا انسیڈنٹ ہے اس میں بھارت پیچھے تھا. کلبھوشن یادو آسمان سے نہیں گرا تھا, وہ بھی بلوچستان میں یہی کر رہا تھا. یہ درست بات ہے کہ پاکستان دہشت گردی کا شکار ملک ہے, لیکن پاکستان دہشت گردی میں انوالو نہیں ہے. اگر آپ نے بھارت کا اصل چہرہ دکھانا ہے تو آپ کو بھارت کا ثبوتوں کے ساتھ وہ چہرہ دنیا کے سامنے لانا پڑے گا, اور میرا خیال ہے یہ کنسسٹنٹ پالیسی رکھنی چاہیے. اور تھوڑا سا اس میں ذمہ داری سیکیورٹی فورسز سے زیادہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی ہونی چاہیے. اس کو جس طرح وہ آگے لے کے چلیں گے, میرا خیال ہے کہ اسی حساب سے پرسیپشن انٹرنیشنل کمیونٹی کا بنے گا. اچھا ثنا, اسی سے میں لنک کروں گی کہ اب اس کو فتنۃ الہندوستان کا نام تو دے دیا گیا ہے, کیا یہ جو ڈیلیگیشنز بنائے گئے ہیں, اب وہ ایک ڈیلیگیشن ہے یا 2 ہے, کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ ایک مصدق ملک کے اس پہ ہے اور ایک بلاول صاحب کی سربراہی میں ہے, ایک واشنگٹن جائے گا اور ایک جو ہے یورپ جائے گا. تو کیا یہ جو فتنۃ الہندوستان والا ایشو ہے یہ بھی اس کا ایجنڈا ہوگا؟ نہیں, obviously میرا خیال یہ ہے کہ یہی اس کا پرائمری فوکس ہوگا. یہ جو وفد بنایا گیا ہے اس کی پچھلے کچھ دنوں بریفنگز بھی ہوتی رہی, اور ان بریفنگز میں صرف یہی نہیں بتایا گیا ہے, اس کے اوپر 2 دن تو صرف اسی چیز کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی رہی جو خبریں آئی تھیں کہ جی ہم نے یہ بتانا ہے کہ بھارت بلوچستان میں انٹرفیئر کر رہا ہے, یا ہم نے یہ بتانا ہے کہ پاکستان کا پرسیپشن خراب کیا جا رہا ہے, ہم نے یہ بتانا ہے کہ بھارت نے پچھلے جو مئی کے 10 دن تھے اس میں کیا کیا اور پاکستان نے کیسے اپنا ڈیفینس کیا, یا ہم نے یہ بتانا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے کارروائیاں کی اور معصوموں کی جانیں لی اور ہم نے کس طرح, مطلب اس میں یہ بتانے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتے رہے ہمارے پولیٹیشین کہ ہم نے ڈیفینسو لائن رکھنی ہے یا ہم نے بہت کرٹیکل لائن رکھنی ہے یا ہم نے اوفینسو ہو کر بات کرنی ہے. تو آئی تھنک اوبویسلی اب تو ٹائم وہ سیٹلڈ ہو چکا ہوگا اور وہ جو لائنز ہیں وہ ڈیسائیڈ ہو چکی ہوں گی, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر سینیریو کو دیکھا جائے تو ہمیں بڑا آؤٹ اسپوکن ہو کر بات کرنی پڑے گی. ہمیں بلوچستان سے لے کے جو بارڈر کے اوپر جو کچھ تماشے ہو رہے ہیں ہمیں ان سب کے اوپر بات کرنی چاہیے. یہ موقع آپ کو بار بار نہیں ملے گا. آپ A to Z جو آپ کے پاس بکس میں موجود ہے وہ آپ کو سامنے رکھنا چاہیے, اور جس چیز کا ثبوت آپ کے پاس موجود ہے میرا خیال ہے کہ آپ کو اس کو سامنے رکھنا چاہیے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پورے مئی کے فیز کے بعد بھارت خاموش ہو جائے گا تو میرا خیال ہے کہ بھارت خاموش نہیں ہوگا, وہ اس کا جواب ضرور دے گا. ٹھیک ہے. اچھا ثنا, یہ ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی تھی پچھلے دنوں جس میں جو ہے وہ بیجنگ میں جو سیف علی کی کانفرنس ہوئی ہے, جس میں جو ہے امیر خان متقی بھی تھے وزیر خارجہ افغانستان کے, اور یونگ تھے, وہ ان کے تو ہر نام پروناؤنس کرنے میں مجھے مسئلہ ہوتا, چینی وزیر خارجہ وہ تھے. اچھا, اس میں جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے باقاعدہ سفارتی تعلقات بحالی پر ایک اصولی فیصلہ ہوا ہے کہ دونوں ملکوں میں سفیر تعینات کیے جائیں گے. اس کے علاوہ جو ہے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ CPEC-2 ہے. اس پہ بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ثمرات تو اس کے بہت ہوں گے لیکن خدشات سے بھی گھرا ہوا منصوبہ ہے. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بھی کیا ہماری سفارتی وکٹری ہے, جو کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ وہاں سے جے شنکر صاحب نے بھی فوری ان کو وہاں رابطے کیے, پینگیں بڑھائی ہیں انہوں نے بھی نا TTP کے ساتھ.
اچھا دیکھیں یہ نا ایک پورا سینیریو اس ریجن میں چینج ہو رہا ہے. اگر ہم یہ کہیں گے نا کہ ٹرمپ صاحب بہت ہی اچھے ہو گئے پاکستان کے ساتھ, تو وہ صرف اسی وجہ سے نہیں ہوگا کہ انہوں نے دونوں ممالک کے بیچ میں ریکنسیلیشن کرا دیا ہے. وہ اس لیے بھی اچھے ہوئے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ریجن میں ایک تبدیلی ہونے جا رہی ہے. ٹرمپ کی جو پالیسی ہے وہ جو بائیڈن کی پالیسی سے تھوڑی سی مختلف ہے. اگر ہم باہر رہ کے ذرا سینیریو کو سمجھیں, جو بائیڈن نے فوج کو نکالا تھا, ٹرمپ بگرام ایئر بیس کی طرف واپس جا رہے ہیں جو افغانستان میں ہے. افغانستان کو مہینے کے حساب سے ایک پراپر ہیوج اماؤنٹ آف فنڈ جو ہے وہ سسٹینیبلٹی کے لیے امریکہ دیتا ہے, جو آج بھی افغانستان خرچ کر رہا ہے. وہ ان کے سامنے کسی بھی چیز میں نو نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ کہ چین اب افغانستان کے اندر انٹر ہونے جا رہا ہے. چین اب کابل سے پشاور تک ایک پورا ٹریک بچھانے جا رہا ہے جو ریلوے یا بس کا غالباً یا روڈ کا ہوگا. تو آبویسلی چین اب سی پیک 2 کو اس شکل میں لینے جا رہا ہے, تو اس کے لیے افغانستان کو آن بورڈ کرنا بڑا ضروری ہے. لیکن اگر آپ نے سی پیک کے کسی 1, 2 یا 3 کا حصہ بننا ہے تو آپ کو پاکستان سے ہاتھ ملانا پڑے گا. تو اگر آپ نے ڈیولپمنٹ کی طرف جانا ہے تو آپ کو لڑائی جھگڑے اور بھارت کے زیر تسلط ہونے سے جو ہے آزاد ہو کر آپ کو دوسرے نیکسس کا حصہ بننا پڑے گا. تو افغانستان اگر اتنا شریف ہو گیا ہے, اب یہ زیادہ پرانی بات نہیں, جب ہم افغانیوں کو باہر نکال رہے تھے تو اس وقت افغانستان کے کیسے اسٹیٹمنٹس آ رہے تھے ہمیں یاد ہے. تو اگر افغانستان تھوڑا بیک فٹ پر آیا تو اسی لیے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے ملک میں ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے, اور اگر یہ سب چیزیں ہوں گی, امریکہ بھی اگر افغانستان آ رہا ہے تو ہمیں پاکستان کی ضرورت پڑے گی. تو اس لیے بہتر یہ کہ اس وقت بھارت سے ہاتھ کھینچ لیا جائے, اور اس وقت وقتی طور پر صحیح لیکن جو امریکہ, چین اور پاکستان کی جو انوالومنٹ ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے. میں پرسنلی سمجھتی ہوں افغانی ہمارے بھائی ہیں, لیکن وہ ایسے بھائی ہیں جن پر اعتبار کبھی نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ وہ بھی اس وجہ سے چپ ہیں, اور پاکستان کو اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. وہ جو اسپیس آکیوپائی کیا تھا بھارت نے افغانستان میں, وہ اسپیس ختم ہونا بہت ضروری ہے. یہ خزدار کا انسیڈنٹ ہو یا جو جعفر ایکسپریس کا انسیڈنٹ ہو, اس میں جتنے مضبوط ثبوت ملے ہیں کہ بھارت افغانستان سے آپریٹ کروا رہا تھا ان تمام لوگوں کو, یہ نیکسس توڑنا بڑا ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے پاکستان کے پاس اس سے بہتر موقع میرا خیال ہے. اور ویسٹرن بارڈر پہ اگر سکون آ جائے تو ہم جو ہے بی ایل اے سے نمٹ سکتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. اچھا, اب سنا آ جاتے ہیں کچھ انٹرنل میٹرز کی طرف. انٹرنل میٹرز میں جو سب سے ہاٹ ایشو رہا اس ہفتے کا وہ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں تھیں. کچھ صحافی, سینئر صحافی کہوں گی میں ان کو, کریڈیبل صحافی, وہ یہ باتیں کرتے نظر آئے کہ جی ان سے خفیہ ملاقات ہوئی ہے, کچھ لوگوں کی ان کو بریفنگ بھی دی گئی ہے, اور یہ بھی ہوا ہے وہ بھی ہوا ہے, اور کچھ لوگ آس بھی دلا رہے تھے پی ٹی آئی والوں کو کہ بھائی وہ جلد ہوں گے. لیکن جو ہے خان صاحب نے خود تردید کر دی ہے کل کہ نا مجھ سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے. اچھا, انٹرسٹنگلی میں پتہ نہیں آپ جو بات کرنا چاہ رہی ہیں میرا خیال ہے صحیح سمجھی ہوں. میری کل فیصل چودھری صاحب سے بھی بات ہوئی, تو وہ مجھے میں نے ان سے بھی یہ سوال کیا کہ میں نے کہا سر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی لوگ جا رہے تھے. انہوں نے کہا اگر آپ مجھے کہہ رہی ہیں میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جا رہا تھا تو میں گیا تھا. ہاں, مطلب ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر خان صاحب کو کوئی صحیح مشورہ دے رہا ہے تو اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا ٹیگ لگانا ہے تو لگا دیں. انہوں نے کہا دیکھیں جی مجھ سے پہلے علی ظفر صاحب بھی ملنے کے لیے گئے اور انہوں نے کسی اور کا بھی حوالہ دیا. انہوں نے کہا سب کے اوپر ٹیگ لگا دیں آپ کے, ہم اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں. اگر ان کو کوئی صحیح راستہ بتانا چاہ رہا ہے تو اس کے اوپر آپ کچھ بھی, مطلب پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو نہیں چاہتے کہ خان صاحب جیل سے باہر نکلیں وہ تو پھر ٹیگ لگائیں گے. تو وہ انہوں نے عذرائے مذاق صحیح لیکن بات انہوں نے کہہ دی. اگر ہم یہ کہیں کہ فیصل چودھری یا فواد چودھری صاحب بلا وجہ خان صاحب سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ پھر زیادتی ہے, یہ غلط ہے. میسیجز تو ہوتے ہیں لیکن وہ میسیجز بیسکلی ایڈوائزری ہوتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ ایسے ایسے کر لیں گے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا. اور آئی تھنک یہ بڑی سین ایڈوائزز ہیں, لیکن خان صاحب کو سننے نہیں دی جا رہی یا وہ خود سننا نہیں چاہتے. اس میں ود آل ڈیو رسپیکٹ میں کہوں گی کہ جو ان کی فیملی ہے, خواتین ہیں, وہ ان کو بڑا مس گائڈ کر رہی ہیں. میں ساری خواتین کی بات نہیں کر رہی, لیکن اسپیشلی جو ان کی بہنیں ہیں ان کو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ اگر خان صاحب کو جیل سے باہر لانا ہے تو اس کے لیے ان اینی کیس آپ کو بات چیت کرنی پڑے گی. آپ یوگنڈا, فرانس یا امریکہ یا چین میں نہیں, آپ پاکستان کی ریالٹی کو سمجھیں, پاکستان کی پالیٹکس کو سمجھیں. ٹھیک ہے, بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بھی جب مشرف سے ڈیل کر کے آئی تھی تو انہوں نے پہنچتے کے ساتھ ہی وہ ڈیل اڑا دی تھی ہوا میں بار بار اس کا ذکر کرتی ہوں. لیکن آنے سے پہلے تک انہوں نے کہا تھا جو میں نے ڈیل کیا میں اس پہ بالکل عمل کروں گی 100%. تو خان صاحب کو بھی سمجھنا چاہیے جیل سے باہر آنے کا یہ بہترین موقع ہے. اس وقت پاکستان پورا ایک پیج پر ہے, ان کو اس اپرچونٹی کو اویل کرنا چاہیے. لیکن جو ہے وہ یہ انڈرسٹینڈنگ ضرور رکھیں کہ اگر ان کے اپنے لوگ ان سے جا کر بات کر رہے ہیں تو میرا خیال یہ کہ اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھدار ہے, وہ ان کے اپنے لوگوں کے تھرو ہی ان سے بات چیت کریں گے. وہ کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ ایسی شخصیت کے پاس اپنا بندہ بھیجیں جو اگلے دن صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہہ دے کہ جی میرے پاس تو فلاں آیا تھا, تو وہ خود بھی پھنس جائیں گے. تو آئی تھنک یہ بڑا ضروری ہے کہ ان کو کنونسنگ تو ان کی ہو رہی ہے, لیکن جو ایک مذاکرات کی بات ہو رہی تھی وہ اتنے انرجیٹکلی نہیں ہو رہی ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.